اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر بسنے والے انسان یا دیگر اور جاندار مخلوقات، وہ اپنی پریشانی میں، مصیبت میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہر انسان کے نیچر میں، اس کی طبیعت کے اندر ایک اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے مدد مانگنا، اس کو اپنا آقا سمجھنا، یہ اس کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے۔ لیکن اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی اس سورہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تعلیم دی اور کہا کہ اے پیغمبر کہو اللہ ایک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی تعلیم یہ دی گئی کہ اس کائنات کا خدا ایک ہے۔ دوسرے بہت سے مذاہب کے اندر الگ الگ چیزوں کے خدا بنا دیے گئے، کہیں بدی کا خدا، کہیں اچھائی کا خدا، الگ الگ چیزوں کے خدا۔ کئی 360 بت مشرکین کے تھے، لیکن قرآن مجید نے تعلیم دی کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ دوسری بات یہ کہی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو بے نیاز ایسا ہے کہ تم اگر اس کی عبادت کرو نہ بھی کرو تو اس کی بادشاہت پر، اس کی خدائی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ وہ ہر طرح سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی لم یلد، انسان جب دنیا میں زندہ رہتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہو، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے نام کو روشن کرے۔ اس کا کوئی باپ ہوتا ہے جس باپ کے ذریعے سے وہ دنیا میں وجود پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس لیے کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی صفت صمد ہے، اس لیے لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ دنیا میں ایک سے ایک بادشاہ آئے، دنیا میں ایک سے ایک حکمہ آئے، ایک سے ایک فلاسفر آئے، بعد میں آنے والے نے پچھلے کی تردید کی، اس کی تھیوری کو ختم کر دیا، نئے سسٹم کو لاگو کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ اس قرآن مجید کی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی اس سورہ کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے، یعنی قرآن مجید کے مضامین کے اعتبار سے توحید کی اصل غرض و غایت کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔